آدھی رات کے وقت ایک عجیب سے احساس کے ساتھ میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے بستر کی دوسری طرف دیکھا۔ وہاں پر میرا شوہر موجود نہیں تھا۔ میں پریشان سی ہو گئی اور ایک دم اٹھ بیٹھی۔ رات کے اس پہر وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ میں نے اپنے آپ میں سوچا، لیکن تبھی میری نگاہ اپنے ہی کمرے میں موجود کونے میں ایک عجیب سی روشنی پر پڑی۔ وہ روشنی صرف اس کونے میں موجود تھی۔ وہاں پر حالانکہ کوئی بھی لائٹ نہیں جل رہی تھی، لیکن وہ روشنی وہاں پر پھیلی ہوئی تھی اور وہیں پر میں نے اپنے شوہر کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ میں ایک دم شرمندہ سی ہو گئی اور دل میں عجیب سا احساس بیدار ہوا۔ تبھی میں نے بھی اٹھ کر نماز ادا کرنے کا سوچا۔ وقت دیکھا تو اس وقت فجر کا وقت ہونے والا تھا اور نہ جانے میرے شوہر نوافل ادا کر رہے تھے یا فجر کی نماز پہلے ہی ادا کر لی تھی۔ لیکن جو بھی تھا، مجھے ان کا اس طرح نماز کے لیے اٹھنا بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی میں نے بھی اٹھ کر وضو کیا اور ان کے قریب ہی آ گئی۔ تب تک وہ دعا مانگ رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ ان کی نماز ختم کرتے ہی میں بھی وہیں پر نماز پڑھ لوں گی، لیکن جیسے ہی انہوں نے دعا مانگی اور میں ان کے بچھائے ہوئے جائے نماز پر نماز ادا کرنے لگی تو انہوں نے مجھے روک دیا اور کہنے لگے، ارے یہ جائے نماز میرا ہے، تم اس کے اوپر نماز ادا مت کرنا، اپنے لیے دوسرا جائے نماز بچھا لو۔ ان کی یہ بات سن کر ایک لمحے کے لیے تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جائے نماز میں بھی کوئی فرق ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ میں ابھی نئی بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی، اس لیے اپنے منہ کو سی لیا اور الماری سے دوسرا جائے نماز نکال کر نماز ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ لیکن نہ جانے کیا بات تھی، میرے دل میں عجیب سا خیال سر اٹھا رہا تھا۔ آخر میرے شوہر نے مجھے اس جائے نماز پر نماز ادا کرنے سے کیوں روکا؟ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے نماز کے دوران بارہا اس بارے میں سوچا، لیکن کوئی بھی خیال میرے دل کو تقویت نہیں دے رہا تھا۔ انہی الجھے خیالوں میں میں نے نماز ادا کی اور پھر اپنے لیے اور اپنی زندگی کی بہتری کے لیے اللہ سے ڈھیروں دعائیں مانگ کر میں واپس بستر پر آ گئی۔ ابھی چونکہ صبح بھی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ کچھ دیر اور سو لیا جائے، لیکن میرے شوہر تب تک کمرے سے جا چکے تھے۔ میں حیران تھی کہ کیا انہوں نے دوبارہ نہیں سونا؟ کیا وہ جاگتے رہیں گے اور اسی طرح صبح کام پر جائیں گے؟ اس سوچ کا آنا تھا تو میں تھوڑا بے چین سی ہو گئی اور اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی، لیکن جب وہ کافی دیر تک کمرے میں نہیں آئے تو مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی اور پھر سوچا کہ خود ہی باہر نکل کر دیکھ لیتی ہوں، ضرور وہ گھر میں ہی کہیں ہوں گے۔ تبھی جیسے ہی میں باہر نکلی تو سامنے سے آتی ہوئی ملازمہ پر میری نظر پڑی۔ ملازمہ بھی مجھے دیکھ کر فوراً میری طرف چلی آئی اور بڑے باادب طریقے سے مجھے سلام کیا، جبکہ میں نے اسے سلام کا جواب دے کر پوچھا، تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ وہ کمرے میں موجود نہیں ہے، نماز ادا کرنے کے بعد نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں۔ میں نے ملازمہ سے دریافت کیا تو وہ کہنے لگی، بی بی جی، یہ تو صاحب کی روٹین ہے، وہ روزانہ نماز ادا کرنے کے بعد ناشتہ کرتے ہیں اور گھر سے چلے جاتے ہیں، پھر ان کی واپسی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ کب واپس آتے ہیں ہمیں اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہوتی۔ ملازمہ نے بڑے باادب طریقے سے جواب دیا تو میں حیران رہ گئی۔ آخر اتنی صبح تو وہ کام پر بھی نہیں جا سکتے، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اتنی صبح گھر سے نکل گئے ہیں؟ میں عجیب سے وسوسے کا شکار ہوتی ہوئی واپس مڑ گئی اور کمرے میں چلی آئی، جبکہ ملازمہ مجھ سے ناشتے کا پوچھ بھی رہی تھی، لیکن میں نے اسے منع کر دیا۔ ابھی میرا کسی بھی چیز کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اپنے شوہر کی وجہ سے میں پہلے ہی ذہنی اذیت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ آج ان کا جہاں نماز پڑھنا مجھے اچھا لگا تھا، وہیں پر مجھے اپنے جائے نماز پر نماز ادا کرنے سے روک دینا مجھے اچھا نہیں محسوس ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ مجھے کچھ بھی بتائے بنا گھر سے چلے گئے تھے۔ آخر ایسی بھی کیا وجہ تھی؟ اب میں ان کی زندگی میں آ چکی تھی اور انہیں اب میری فکر کرنی چاہیے تھی اور مجھے بتا کر جانا چاہیے تھا۔ اپنا آپ مجھے اس وقت بہت بے وقت محسوس ہو رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے میری کوئی وقت ہی نہیں ہے، میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ میں سلگ کر اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہی، لیکن دن چڑھ چکا تھا اور 9 بج چکے تھے۔ اب تک میرے شوہر گھر واپس نہیں لوٹے تھے۔ اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ یقیناً وہ جہاں کہیں بھی گئے تھے، اس کے بعد وہ کام پر چلے گئے ہوں گے۔ اسی لیے میں نے ملازمہ سے ناشتہ بنانے کا بول دیا، جو تیسری دفعہ مجھ سے ناشتے کا پوچھنے آئی تھی۔ لیکن اپنے شوہر کا یہ پراسرار رویہ
اور اس طرح ان کا گھر سے اچانک غائب ہو جانا مجھے بہت عجیب معلوم ہو رہا تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ ایک بار ان سے ضرور پوچھوں گی کہ آخر انہوں نے مجھے اپنے جائے نماز پر نماز ادا کرنے سے کیوں روکا، اور پھر چپ چاپ گھر سے چلے گئے، اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ رات کو وہ گھر دیر سے لوٹے تھے، یہاں تک کہ میں انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ اچانک نیند میں مجھے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے ایک بڑا سا پنکھا کھول کر اس کا رخ میری طرف کر دیا ہو۔ مجھے اپنا آپ ہوا میں اڑتا ہوا محسوس ہوا تھا، یہاں تک کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں نے آس پاس دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے اب ڈر محسوس ہونے لگا۔ میں نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو 12 بج رہے تھے۔ میں صبح فجر کے بعد سے جاگ رہی تھی، اس لیے اب 10 بجے کے بعد تو نیند آنی ہی تھی۔ میرا ذہن جو گہری نیند میں سویا ہوا تھا اچانک سے جیسے ہوش میں آیا تھا، اور پھر مجھے پتا چلا کہ میری تو شادی ہو گئی ہے، اور میں تو اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی جو نہ جانے صبح سے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ میں نے پلنگ سے پاؤں نیچے کیے، پیروں میں چپل اڑسی اور پورے کمرے میں ان کی تلاش جاری رکھی۔ نہ وہ مجھے واش روم میں دکھائی دیے، نہ مجھے بالکنی میں نظر آئے، اور نہ ہی مجھے کچن میں کوئی دکھائی دیا۔ اپنا پورا گھر چھان مارا، اس کے علاوہ اب صرف چھت رہ گئی تھی، وہاں جانا باقی تھا۔ لیکن رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا تو مجھے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے میں واپس آئی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ بالکنی سے اندر آ رہے تھے۔ میں وہیں جم گئی۔ اگر وہ میرے سونے کے دوران آئے تھے تو ان کے لیے دروازہ کس نے کھولا تھا؟ چلو اگر پھر بھی ان کے پاس چابی ہوتی، تب بھی میں نے تو اٹھ کر سب سے پہلے بالکنی میں ہی دیکھا تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، تو پھر اچانک وہ وہاں سے کہاں سے نمودار ہو رہے تھے؟ میں انہیں غور سے دیکھ رہی تھی تو وہ ہنس دیے، اور ان کی ہنسی میں ایک عجیب سی پراسراریت تھی، یہاں تک کہ مجھے اپنی نظریں ہٹانی پڑی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے عجیب سی ایک مقناطیسی قوت نکل کر مجھے اپنے گھیرے میں لے رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرا سر ایک دم سے بھاری ہوا ہو۔ انہوں نے مجھے کندھوں سے تھاما تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے کندھے پر بہت زیادہ وزن رکھ دیا ہو۔ کیا ہوا ہے؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی، حالانکہ میں کہنا چاہتی تھی کہ آپ اتنی جلدی صبح کیوں چلے گئے تھے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، اور ابھی بھی مجھے عجیب سی کیفیت سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ لیکن انہوں نے مجھے پلنگ پر بٹھایا، مجھے پانی کا گلاس دیا، اور پھر میرے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مجھے کہا کہ میرے کام کا وقت یہی ہے، اور میں اسی وقت واپس لوٹتا ہوں، تو اب ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ ان کی بات پر میں انہیں دیکھ کر رہ گئی، لیکن پھر زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائی کہ شادی کا دوسرا دن تھا اور میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ کیا پتہ یہ سارے میرے وسوسے اور وہم ہو، اور ان سب کا کسی پراسراریت سے کوئی تعلق نہ ہو، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل یہ مان کے نہیں دے رہا تھا۔ مجھے چونکہ اپنی شادی شدہ زندگی کو خراب نہیں کرنا تھا، اس لیے میں نے اپنے دل کو ڈانٹ کر خاموش کروا دیا، اور اپنے مزاج کو بہتر بناتے ہوئے میں نے ان سے کہا کہ کیا وہ کافی پئیں گے میرے ساتھ۔ ویسے بھی مجھے اندر ہی اندر یہ دکھ بھی ہوا تھا کہ انہوں نے آ کر کھانے کا نہیں کہا تھا، اور نہ ہی مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا تم نے کھانا کھایا، یا میرے بغیر تم نے اپنے آپ کو بھوکا تو نہیں رکھا۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں تھوڑی مایوس ہوئی، کیونکہ میں نے اکثر تو یہی سنا تھا کہ شادی شدہ جوڑے ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، کوئی ایک موجود نہ ہو تو دوسرا انتظار کر لیتا ہے، لیکن یہاں تو سب الٹ ہی نظر آ رہا تھا۔ اسی لیے میں نے انہیں کافی کی آفر دی کہ 2 گھڑی ہی صحیح میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کافی تو پی لوں گی۔ انہوں نے ہنس کر مجھے اجازت دے دی، اور میں کچن میں آ گئی اور کافی بنانے لگی۔ میں سب سے پہلے ان کا کپ ان کو دے کر آئی اور کہا کہ میں ابھی آتی ہوں، اور جب میں اپنا کپ لینے کچن میں آئی اور پھر جیسے ہی کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ انہوں نے ایک ہی سانس میں پوری کافی پی لی، حالانکہ کافی کا مگ بہت بڑا تھا جس میں آرام سے 3 چھوٹے کپ چائے تو آ ہی سکتی تھی۔ میں وہیں دروازے میں پتھر کی ہو گئی۔ یہ منظر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ میں نے انہیں اتنی جلدی کافی پیتے دیکھ لیا تھا تو وہ مسکرائے اور کہا کہ میری عادت ہے، میں گرم گرم پینا پسند کرتا ہوں، ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو پھر میں نہیں پیتا۔ یہ کہہ کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئے، اور مجھے بہت برا محسوس ہوا کہ آج تو شادی کا دوسرا دن ہے، نہ کوئی رومانٹک بات، نہ کوئی رومانٹک موڈ، بلکہ صبح غائب بھی ہو گئے،
اور ابھی بھی مجھ سے بات کیے بغیر پلنگ پر دوسری طرف رخ کر کے سونے کی تیاری کرنے لگے ہیں۔ میں انہیں کہنا چاہتی تھی کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ میں نے تو کہیں بھی یہ نہیں دیکھا کہ شادی شدہ جوڑے شادی کے دوسرے دن ہی اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ اجنبی برتاؤ بھی کرتے ہیں۔ مجھے دکھ ہو رہا تھا، لیکن میں اپنے دکھ کو اپنے اندر ہی اتارنے لگی۔ میں کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ انہوں نے تو میرے والد صاحب کو یہ بتایا تھا کہ ان کے والدین نہیں ہیں، وہ یتیم ہیں، اور اس وقت گھر میں بھی صرف میرے اور ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے کچھ بھی اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں بھی خاموشی سے سونے کے لیے پلنگ پر لیٹ گئی، لیکن لائٹ ابھی بھی جل رہی تھی اور مجھے روشنی میں نیند نہیں آتی تھی۔ اس لیے میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ پلیز میرے لیے لائٹ بند کر دیں گے؟ شاید اسی وجہ سے وہ کوئی مجھ سے بات کرے اور شرارت کرے، لیکن انہوں نے ٹھیک ہے کہا تھا، اور اسی وقت لائٹ بند ہو گئی تھی اور میں اچھل ہی پڑی تھی کیونکہ انہوں نے سوئچ کو چھوا بھی نہیں تھا۔ مجھے اب اپنے اندر ایک عجیب قسم کا خوف محسوس ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کوئی بات کرتی، میں نے دوسری طرف رخ کر لیا، خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آج صبح سے عجیب واقعات ہو رہے تھے۔ اب پتہ نہیں یہ شادی کے بعد کی گھبراہٹ تھی، گھٹن تھی، یا ایک دم سے ماحول کا بدلنا تھا، یا سچ میں یہ واقعات ہو رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ویسے بھی میں اب ان تمام چیزوں کو سوچ کر تھک چکی تھی، اس لیے میں نے اپنے ذہن کو آرام دینا زیادہ مناسب سمجھا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس دوران مجھے کب نیند آ گئی مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا۔ صبح آنکھ کھلی تو حسب معمول انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں اٹھ کر فوراً سے وضو کر کے ان کے ساتھ نماز پڑھنے لگی۔ میرے سلام پھیرتے ہی انہوں نے مجھے ہدایت کی کہ مجھے ناشتہ بنا دو۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا، اس وقت صبح کے 6 بج رہے تھے، لیکن ان کی فرمائش تھی اس لیے جلدی سے ناشتہ بنانے لگی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ ناشتے میں کیا کھائیں گے، تو انہوں نے مجھے جو کہا تھا اسے سن کر میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ 6 ابلے ہوئے انڈے کھائیں گے، اور میں نے اپنی حیرانی کو بمشکل چھپایا کہ ایک شخص ایک وقت میں 6 ابلے ہوئے انڈے کیسے کھا سکتا ہے۔ لیکن میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے پوچھا کہ وہ چائے کیسی لیتے ہیں، پھیکی یا میٹھی؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بہت میٹھی چائے پیتے ہیں، تم بس اپنے حساب سے چینی ڈال لینا، باقی میں خود ڈال لوں گا۔ اور میں نے چائے بناتے وقت اتنی چینی ڈالی تھی کہ ایک بندے کو مناسب لگے، لیکن جب میں نے انہیں چائے پیش کی تھی تو انہوں نے میرے سامنے 3 چمچ چینی کے بھر بھر کر چائے میں ڈالے تھے، اور اس وقت نہ جانے کیوں میری زبان پھسل گئی، اور میں نے انہیں کہا کہ چینی تو صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، آپ اتنی زیادہ چینی کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو انہوں نے میری طرف دیکھا۔ شاید انہیں میری نصیحت ناگوار گزری تھی، لیکن بس انہوں نے صرف یہ کہا کہ تم نہیں سمجھو گی، جس دن تم سمجھ جاؤ گی تب دیکھیں گے۔ اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کہا تھا اور ان کے ساتھ ناشتہ کرنے لگی، لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے 10 منٹ میں ہی 6 انڈے کھا لیے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے ان کا انداز ناگوار گزر رہا تھا۔ کوئی نارمل انسان تو یہ سب نہیں کر سکتا۔ مجھے تو شادی کے پہلے دن سے بہت کچھ برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ میرا ذہن بہت زیادہ الجھ رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، لیکن میں انہیں مارجن دے رہی تھی اور خود کو بھی کہ شاید نئی نئی شادی ہوئی ہے اسی لیے ذہن پر دباؤ ہے، یا میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے یہ پوچھتی کہ وہ کب تک آئیں گے، وہ ایک دم سے اٹھے تھے اور بجلی کسی رفتار سے نکل گئے تھے، اور جو منظر اس وقت میں نے دیکھا تھا اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے بے اختیار وہاں رکھی کرسی کو تھاما، میرا سر چکرا گیا۔ بے اختیار پانی کا گلاس بھرا پڑا تھا، اسے اٹھا کر پیا اور خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے جو کچھ دیکھا تھا اسے میں کیسے جھٹلا سکتی تھی؟ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر دروازے کی بجائے دیوار سے ہی گزر کر چلے گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہاں تک کہ جب میں ریلیکس ہو گئی اور میرا ذہن دوبارہ کام کرنا شروع ہوا تو میں اس جگہ گئی کہ شاید میری نظر کمزور ہے اور مجھے دروازہ بھی دیوار نظر آ رہا ہے، لیکن وہ سچ میں دیوار ہی تھی اور دروازہ تو اس کے بالکل مخالف طرف تھا۔ یہ کیسا منظر میں نے دیکھ لیا؟ اب مجھے پورا دن خوف محسوس ہوتا رہے گا۔ میں نے سوچا کہ میں امی کی طرف چلی جاتی ہوں، لیکن پھر یہ خیال بھی آیا کہ میں نے تو اپنے شوہر سے پوچھا ہی نہیں، کیا پتہ انہیں یہ بات بری لگ جائے۔ چنانچہ اس خیال کو بھی دل ہی میں دبانا پڑا۔
اب میں ذہنی دباؤ کا شکار ہونے لگی، اسی لیے کچھ بھی کام کرنے کی بجائے پلنگ پر لیٹ گئی اور ان تمام واقعات کو سوچنے لگی۔ وہ کسی بھی طرح سے مجھے نارمل انسان نہیں لگ رہے تھے، نہ زیادہ بات چیت کرتے، نہ مجھ سے میری پسند ناپسند پوچھتے، اور نہ ہی کوئی رومانٹک موڈ ہوتا۔ جبکہ شادی کے شروع میں تو میاں بیوی جتنا وقت ایک دوسرے کو دیں اتنی زیادہ ان میں انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے، لیکن میرے ساتھ سب الٹ کیوں ہو رہا تھا؟ میں کس کے ساتھ یہ سب شیئر کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ کہیں میرے والد صاحب نے میرے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کر دی۔ آج مجھے نہ جانے کیوں خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ والد صاحب نے تو مجھ سے مشورہ مانگا تھا، اگر میں انکار کر دیتی تو بہت بہتر تھا، کیونکہ میرے شوہر کا مزاج مجھ سے بہت زیادہ الگ تھا۔ لیکن اس وقت مجھے کیسے پتہ چل سکتا تھا؟ میں تو ان کو جانتی نہیں تھی۔ ہاں، بس اتنا پتا تھا کہ یہ ابو جان کے بہت اچھے شاگرد ہیں اور بہت نیک اور فرما بردار ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ساتھ ساتھ مشینی زندگی گزارنے کے عادی بھی ہیں۔ اگر مجھے پتہ چل جاتا تو میں کبھی بھی ان سے شادی نہ کرتی۔ میں خود پر حیران تھی کہ شادی کے تیسرے دن ہی مجھے ایسی سوچیں کیوں گھیرے میں لے رہی ہیں، یہاں تک کہ میرے ذہن پر ماضی کا منظر چلنے لگا۔ اب مجھے افسوس ہونے لگا، کاش اس وقت میں اپنے لیے سٹینڈ لیتی تو آج بیٹھ کر یہ سب نہ سوچ رہی ہوتی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور میرے والد صاحب ایک عالم تھے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے بغاوت کر کے دین کا علم حاصل کیا تھا۔ ان کے گھر والے بہت کھلے ذہن کے مالک تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ والد صاحب دین کا علم حاصل کر کے عالم بنے، اسی لیے انہوں نے ان کی مخالفت کی تھی، انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ لیکن میرے والد صاحب بھی دین کے لیے ڈٹ گئے تھے اور آخر کار انہوں نے اپنا آسائشوں سے بھرا گھر چھوڑ دیا اور ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہنے لگے تھے۔ وہاں دین کی تعلیم حاصل کی۔ میری والدہ جو ان کی دور پرے کی ایک رشتہ دار تھی، انہی سے شادی بھی ہوئی اور پھر میری پیدائش بھی ہوئی۔ اس دوران میرے والد صاحب تعلیم حاصل کرتے رہے تھے، یہاں تک کہ عالم دین بن گئے اور گاؤں کی مشہور شخصیت بن گئے۔ ہر کوئی دین کے معاملے میں رہنمائی کرنے آتا، کوئی مسئلہ ہوتا تو ان سے پوچھتا اور انہیں جگہ جگہ پر مساجد میں بیان کرنے کے لیے بلایا جاتا۔ والد صاحب مدرسے میں بطور استاد پڑھایا کرتے تھے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے میرے والد صاحب بیمار رہنے لگے تو میری والدہ پریشان رہنے لگی۔ علاج ان کا چل رہا تھا لیکن شفا نہیں مل رہی تھی۔ ان کے شاگردوں نے بھی ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، کیونکہ ان کا کوئی بیٹا تو نہیں تھا، میں ہی تھی، جبکہ مجھ سے بھی جتنا ہوتا میں ان کی خدمت کرتی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور ہر وقت میری فکر میں مصروف رہتے۔ دین کے کام کے ساتھ ساتھ انہیں بس یہ تھا کہ کسی طرح میری شادی ہو جائے تو وہ سکون سے دنیا سے رخصت ہو سکے۔ حالانکہ میں انہیں کہتی تھی کہ آپ ایسا نہ کہا کریں، میرا دل دکھتا ہے جب آپ ایسا کہتے ہیں۔ ابھی تو آپ لمبی عمر جئیں گے اور میں آپ سے علم دین حاصل کروں گی، مدرسے میں آپ کے ساتھ ہی پڑھانے جایا کروں گی۔ اور وہ میری بات پر ہنس دیا کرتے، یہاں تک کہ ایک دن وہ گئے تو اپنے پاؤں پر تھے، لیکن واپس اپنے شاگرد کے سہارے آئے تھے، اور انہی 2 شاگردوں میں سے ایک شاگرد ابو کی بہت خدمت کرتے تھے۔ ابو ان کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ اب بس ابو نے مجھ سے ایک بات پوچھی تھی کہ فاطمہ، اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہاری شادی اپنے شاگرد سے کر دوں، کیونکہ تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی، کیونکہ وہ بہت فرما بردار، نیک اور صالح ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ اور میں ابو کی بات پر ابو کو دیکھ کر رہ گئی۔ میں منع کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کی طبیعت اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ میں انہیں منع کر کے مزید دکھی کر دوں۔ اسی لیے میں نے ان کی بات کے آگے سر جھکا دیا، اور یوں 1 ہفتے کے اندر اندر انہوں نے میرا نکاح کر دیا۔ یہاں تک کہ میرے نکاح کے اگلے دن ہی میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور جاتے جاتے میرے والد صاحب نے میری والدہ کو ایک ہدایت کی تھی کہ اگر میں دنیا میں نہ رہوں تو پہلی فرصت میں اس سے اگلے ہی دن میری بیٹی کی رخصتی کر دینا، میرا فرض ادا ہونے سے رہ نہ جائے۔ اور میری والدہ نے ایسا ہی کیا تھا۔ میں اپنے والد کے انتقال کے 1 ہفتے بعد ہی رخصت ہو کر ان کے گھر پر آ گئی تھی۔ یہ مزاجاً اچھے تھے، نرم مزاج تھے، لیکن مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، بس اپنے کام سے کام رکھتے، کوئی فرمائش کر دیا کرتے، لیکن انہیں میرے دل، میری امنگوں، میرے جذبات، میرے احساسات کا خیال نہیں تھا۔
نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہم ایک ہی کشتی کے دو مسافر ہیں جو رہتے تو ایک ہی کشتی میں ہیں، لیکن ان دونوں کے مزاج اتنے الگ ہیں کہ چاہ کر بھی ان میں ہم آہنگی نہیں ہو سکتی۔ یہاں میں یہ بات بتاتی چلوں کہ میری شادی کے بعد مجھے اس بات کا علم ہوا تھا کہ میرے والد نے میری شادی میں اس لیے جلدی کی تھی کہ ان کے گھر والوں نے ان سے رابطہ کر کے میرا رشتہ مانگا تھا، اور وہ لوگ جو کہ کھلی ذہنیت کے لوگ تھے، دین کا علم انہیں ذرا برابر بھی نہیں تھا، صفر تھا۔ انہوں نے والد صاحب کو کہا کہ اگر وہ اپنی بیٹی کی شادی ہم سے کر دیں تو ہم دوبارہ انہیں خاندان میں جڑنے دیں گے، لیکن والد صاحب نے کچھ بھی جواب دیے بغیر میرا نکاح کرنا ضروری سمجھا، اور چونکہ میں نے بھی انہیں مثبت اشارہ دیا اسی لیے انہوں نے جلد ہی میری شادی کر دی اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی موت پر ان کے گھر والے آئے تھے، لیکن بس تھوڑی ہی دیر بیٹھے اور پھر چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ہم سے اب تک کوئی بھی رابطہ نہیں کیا تھا، اور اب ویسے بھی والدہ نے کہا تھا کہ اگر وہ کوئی رابطہ کریں بھی تو ہم ان سے رابطہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ والد صاحب کی ہدایت تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ان سے قطع تعلق ہی کرنا چاہتے تھے، بلکہ صرف سلام دعا کی حد تک ہی تعلق ہو تو بہتر ہے۔ میں اپنی سوچوں سے واپس آئی جب مجھے ایسا لگا کہ باہر کا دروازہ بجا ہے۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو ابھی صبح کے 8 ہی بج رہے تھے۔ میں اٹھی، میں نے دروازہ کھولا تو ملازمہ کھڑی تھی۔ میں نے اسے اندر آنے دیا اور اس نے مجھے حیرت سے دیکھا اور پھر کہا، آج صاحب کو لیٹ ہو گیا ہے کیا؟ وہ کتنی دیر مجھے بلڈنگ کے پاس کھڑے نظر آئے، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ مجھے ایک اور برا محسوس ہوا کہ اب میں اسے کیا بتاتی، کہ وہ تو مجھے کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں جو میں اسے بتاؤں۔ اس لیے میں خاموش رہی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنا کام شروع کرے، میرے سر میں درد ہے۔ وہ خاموشی سے کام کرنے لگی اور کام کر کے چلی گئی۔ اسی دوران جب میں نے الماری کھولی تو ایک دم سے بیری کے درخت کے پتے میرے قدموں میں پھیل گئے۔ مجھے بہت کوفت ہوئی، کیا پھر سے صفائی کرنی پڑے گی؟ کیونکہ ملازمہ تو جا چکی تھی۔ لیکن اس سے پہلے مجھے یہ خیال آیا کہ آخر یہ پتے میری الماری میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو فالتو کچرا ہے، تو انہیں کس نے یہاں رکھ دیا؟ یہ سوچ کر میں نے جھاڑو اٹھایا اور سارے پتے ڈسٹ بن میں ڈال دیے اور اپنے باقی کام کرنے لگی۔ رات ہو گئی اور میں دوبارہ ان کا انتظار کرنے لگی۔ اب میں نے سوچا تھا کہ میں سوؤں گی نہیں، ان کا انتظار کروں گی۔ حالانکہ میری آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں، بوجھل ہو رہی تھیں، لیکن پھر بھی میں نے اپنی آنکھوں کو زبردستی کھول رکھا کہ کیا پتہ وہ ابھی آ جائیں۔ اسی دوران ہلچل محسوس ہوئی اور میں نے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا تو حیران رہ گئی کہ وہ باہر کچن کے پاس رکھی میز پر بیٹھے گلاس میں پانی پی رہے تھے۔ میں نے حیرت سے دروازے کو دیکھا اور پھر ان کو دیکھا اور ان سے نظر بچا کر دوبارہ کمرے میں آ گئی کہ مجھے تو ایک لمحے کے لیے بھی دروازہ کھولنے کی آواز نہیں آئی، تو یہ اندر کیسے آ گئے؟ صبح بھی ایسا ہی منظر میں نے دیکھا تھا، تو مجھے لگا کہ شاید میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی وجہ سے مجھے ایسا منظر دیکھنے کو ملا ہے، اور میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا۔ لیکن اب جب دوبارہ میں نے دیکھا کہ کوئی دروازے کی آواز نہیں آئی، نہ قدموں کی چاپ کی آواز آئی، تو پھر یہ اندر کیسے آ گئے؟ اب یہ معاملہ میرے لیے ایک پہیلی بن گیا تھا جسے جاننا میرے لیے بہت ضروری تھا، اور نہ جانے کیوں لیکن میرے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ میرے شوہر شاید انسانوں کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہی نہیں ہیں۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گری ہوئی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی، اور میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ مجھے غور سے دیکھ رہے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم جو کمرے سے باہر آ گئی تو میرے پاس کیوں نہیں آئی، میرا حال چال نہیں پوچھا؟ اور میں وہیں دنگ رہ گئی، کیونکہ میری طرف ان کی پشت تھی اور آس پاس کوئی ایسا شیشہ بھی نہیں لگا ہوا تھا جس میں سے انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہو۔ دوسرا، میں انتہائی ہلکے قدم اٹھاتے ہوئے بغیر کسی آواز کے وہاں گئی تھی، تو پھر انہیں کیسے پتہ چل گیا تھا کہ میں انہیں دیکھنے آئی تھی؟ میں خاموش رہی، البتہ اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو بمشکل قابو کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ کھانا کھائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ وہ کھانا نہیں کھائیں گے، لیکن وہ میرے لیے کھانا ضرور لائے ہیں، اور یہ ان 4 دنوں میں وہ پہلی بات تھی جس پر مجھے خوشی ہوئی تھی۔ میں نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے ان سے کہا کہ میں ابھی کھانا لگاتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ 2-3 نوالے ضرور لیجئے گا۔ انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا اور میں کچن کے پاس رکھی میز پر کھانا نکالنے لگی۔ وہ کھانا اس قدر لذیذ تھا
کہ اس کی خوشبو سے مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں نے صرف ذرا سا چکھا ہی تھا کہ مجھے دل ہوا کہ میں بار بار کھاتی جاؤں۔ اس قدر لذیذ کھانا کہاں سے لائے ہیں؟ کھانے کے دوران ہی میں نے ان سے پوچھ لیا تو وہ مسکرا دیے اور کہا کہ ہاں، یہیں آس پاس سے لایا ہوں، تمہیں پسند آیا نا، بس یہی کافی ہے۔ اور یہ وہ دوسری بات تھی جس پر مجھے خوشی ہوئی، اور ان باتوں کے لیے مجھے پورے 5 دنوں کا انتظار کرنا پڑا تھا۔ میں مسکرا کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی، اور آج مجھے ایسا لگا جیسے میں نے معمول کے مطابق زیادہ کھا لیا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے کچھ نہیں کھایا۔ یہ عجیب ہی کھانا تھا جس سے نہ پیٹ بھاری ہو رہا تھا، نہ دل بھر رہا تھا، اور نہ ہی نیت بھر رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی برتن سمیٹے کیونکہ میرے شوہر کمرے میں میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں جیسے ہی کمرے میں آئی تو ان کا مزاج بدلا ہوا تھا۔ وہ الماری کھولے کھڑے تھے اور الماری کے سارے کپڑے باہر بکھرے ہوئے تھے۔ میں پریشانی کے عالم میں ان کی طرف آئی اور کہا کہ وہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہاں میں نے امانت رکھی تھی، کیا تم نے اٹھائی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، امانت تو کوئی نہیں تھی، ہاں کچھ پتے تھے جو گرے تھے، تو میں نے اسے ڈسٹ بن میں۔ ابھی میری بات پوری ہوئی بھی نہیں تھی کہ وہ ایک دم سے ڈسٹ بن کی طرف مڑے اور انگلی کے اشارے سے ڈسٹ بن ہوا میں اچھلا اور الٹ گیا۔ بیری کے پتے ایک بار پھر سے پورے گھر میں پھیل گئے۔ میں نے حیرت زدہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا، لیکن وہ میری طرف متوجہ نہیں تھے۔ وہ آگے بڑھے اور سارے پتے ایک ہی جست میں سمیٹ کر میرے پاس آئے اور کہا کہ تم اپنی آنکھیں کھول کر دیکھو، یہ پتے نہیں ہیں، پیسے ہیں۔ مجھے ہوش کہاں تھا؟ میں نے ابھی جو منظر دیکھا تھا کہ کس طرح ڈسٹ بن ہوا میں اچھل کر خود ہی الٹ گیا تھا، اور صبح میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ بیری کے پتے ہیں۔ کیا میں پاگل تھی جو پیسوں کو ڈسٹ بن میں ڈال دیتی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ابھی بھی جب ڈسٹ بن الٹ کر گرا تھا تب بھی وہ بکھرے ہوئے پتے ہی تھے، پیسے نہیں تھے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے میرے ہاتھ میں وہ پتے تھمائے تھے تو وہ پیسے بن گئے تھے۔ میں گڑبڑا کر رہ گئی تھی، یہاں تک کہ میں بالکل پتھر سی ہو کر ان کو جمی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے میرے آگے ہاتھ لہرایا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اتنا زیادہ خوف محسوس ہوا کہ میں نے وہ پیسے انہیں تھمائے اور فوراً سے کچن کی طرف بھاگی۔ انہوں نے مجھے پیچھے سے آواز دی، لیکن مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، یہاں تک کہ میں کافی دیر تک کچن میں ہی کھڑی رہی اور خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اب میرا کمرے میں جانے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا۔ وہ سارے مناظر میری آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے کہ کس طرح وہ دیوار سے ہی نکل کر غائب ہو گئے تھے، کس طرح انہوں نے ڈسٹ بن کو ایک اشارے سے ہوا میں اچھال کر الٹ دیا تھا، کس طرح وہ بیری کے پتے پیسے بن گئے تھے، اور اس سے پہلے وہ پورا گھر چھان مارنے کے بعد بھی بالکنی سے برآمد ہوئے تھے۔ یہ سارے واقعات مجھے اچھی طرح ازبر تھے، اور یہ سارے واقعات صرف ایک ہی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ وہ انسانوں کے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے۔ لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہ معلوم کر کے رہوں گی کہ وہ اصل میں کون ہے، اور ان سے پوچھ کر تو کچھ بھی حاصل نہیں ہونا تھا۔ اسی لیے میں نے سوچا تھا کہ میں خود اپنی تحقیق کے ذریعے معلوم کروں گی کہ آیا یہ سب میری نظروں کا دھوکہ ہے یا مجھے خود ہی دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ میں کافی دیر بعد کمرے میں آئی تو وہ میرا ہی انتظار کر رہے تھے، لیکن میں چپ چاپ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ انہوں نے لائٹ بند کر دی اور اندھیرے میں ہی مجھے مخاطب کر کے کہا، کیا ہوا ہے؟ کیا تم بہت زیادہ خوف زدہ ہو رہی ہو؟ اور میری اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔ میں نے فوراً سے منع کیا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں۔ لیکن میں سونے کی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے گہری نیند میں چلی گئی۔ انہوں نے اٹھ کر میرے آس پاس چٹکی بجائی، لیکن پھر میں نے خود دیکھا تھا کہ وہ مسکراتے ہوئے دوسری طرف کروٹ لے کر سو گئے، اور اس مسکرانے کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ صبح ہی صبح میں نے ان سے اجازت لے لی کہ میں اپنی امی کے گھر جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ تو وہ تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گئے، اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تم ملازمہ کے آنے کے بعد چلی جانا، مجھے بھی بہت جلدی کام سے جانا ہے۔ اور مجھے بہت افسوس ہوا کہ وہ میرے ساتھ امی سے ملنے نہیں آئے، لیکن میں ویسے بھی امی کے پاس ایک خاص کام سے جا رہی تھی۔ ملازمہ آئی، صفائی کر کے چلی گئی، میں نے اپنا بیگ بھرا اور وہاں آ گئی، اور امی کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔
امی مجھے حیرانی بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ ابھی تک ہمارے درمیان ازدواجی تعلق جیسا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ سن کر امی نے مجھ سے کہا، لگتا ہے کہ تمہارے والد صاحب کو غلط فہمی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کس غلط فہمی کی بات کر رہی ہیں۔ تب میری امی نے مجھے بتایا کہ تمہارے شوہر، جو تمہارے والد صاحب کے پسندیدہ شاگرد تھے اور ان کی بہت خدمت کیا کرتے تھے اور بہت نیک اور صالح شاگردوں کی فہرست میں شمار ہوتے، انہوں نے ایک دن باتوں ہی باتوں میں والد صاحب کو بتایا تھا کہ وہ اصل میں انسان نہیں ہے بلکہ جن ذات ہیں۔ لیکن میرے والد صاحب ہنس پڑے تھے اور کہا تھا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ گھر آ کر میرے والد صاحب نے جب امی کو یہ بات بتائی تھی تو امی نے کہا تھا کہ ایسا ممکن بھی ہے، آپ اس کی بات کو کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ لیکن ابو نے اس بات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اسی دوران امی کمرے سے اٹھیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس ایک کتاب رکھی ہے، چونکہ تمہارے والد صاحب کو اس حوالے سے کوئی کتابیں پڑھنا بھی پسند نہیں تھا، اس لیے میں نے چھپا کر رکھی تھی۔ اس میں ایک ترکیب لکھی ہوئی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ سامنے والا کون ہے۔ یہ کہہ کر وہ کتاب میرے پاس لے آئیں اور میں نے اس میں وہ ترکیب بغور پڑھی تھی کہ سورج جن پڑھ کر وہ پانی کسی انسان پر پھینکیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ جن ہے یا کوئی اور۔ اب میرے ہاتھ ایک عمل لگ گیا تھا۔ امی تو مجھے منع کر رہی تھی کہ میں دوبارہ اس گھر میں نہ جاؤں، کہیں وہ مجھے کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دیں، لیکن میں خود اپنی تسلی بھی کرنا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں لیکن مجھے ان سے ایک انسیت سی محسوس ہوتی تھی۔ میں ان کے آنے سے پہلے ہی گھر آ گئی اور میں نے وہ عمل کر کے رکھ دیا۔ جیسے ہی وہ گھر آئے تو آج میں نے خلاف توقع اپنے ہاتھ اسی پانی سے گیلے رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں نے ان کے ہاتھوں کو چھوا تھا تو ان کے ہاتھ بہت زیادہ گرم محسوس ہوئے اور اسی دوران وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئے تھے۔ انہوں نے حیرانی بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ نگاہوں میں بہت کچھ تھا، سوال تھا، جواب تھا، بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ اور اس کے بعد جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ منظر میں اپنی پوری زندگی بھر نہیں بھلا سکتی تھی۔ وہ ایک دم سے ایک الگ ہی مخلوق بن گئے تھے اور میں ایک جھٹکے سے ڈر کر پیچھے ہٹی تھی۔ ان کی شکل اتنی ڈراؤنی تھی کہ میں نے فوراً سے آنکھیں بند کر لی تھی اور اپنی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں پر جب ہاتھ رکھا تھا تو وہ نارمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ان کی شکل عجیب بگڑے اور ٹیڑھے منہ والی ہو رہی تھی، دانت بہت بڑے اور خون آلود تھے، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں اور زبان باہر کو لٹک رہی تھی۔ سر پر سینگ بھی تھے، یہاں تک کہ جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی تھیں تو وہ میری طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کی شکل پر دوسری نظر پڑتے ہی مجھے اپنے پورے جسم میں رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے اور خوف کی بھرپور لہر پوری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ میں چیخ مار کر پیچھے ہٹی اور بھاگ کر کچن کی طرف آ گئی۔ کچن کا دروازہ بھی نہیں تھا جو بند کر دیتی، یہاں تک کہ میں نے باہر کا دروازہ کھولا اور دیوانہ وار جیسے ہی قدم آگے بڑھائے، اچانک سے دروازہ زور سے بند ہوا اور میری چیخ دوبارہ بلند ہوئی، یہاں تک کہ میں زار و قطار رونے لگی۔ پورا گھر میری چیخوں سے دہل رہا تھا اور مجھے اپنے پیچھے بہت زیادہ گرمائش کا احساس ہو رہا تھا، ایسے جیسے کسی نے بالکل میری پیٹھ کے پاس ہیٹر چلا دیا ہو۔ میں وہیں روتے ہوئے بیٹھ گئی اور اپنا سر اپنے بازوؤں میں چھپا لیا، یہاں تک کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے گرم لاوا میرے اوپر انڈیل دیا ہو، اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ہوش آیا تو خود کو اپنے پلنگ پر پایا اور میرے سامنے میرے شوہر اپنی اصلی حالت میں موجود تھے۔ میں ایک دم سے کوہنیوں کے بل اٹھ کر بیٹھی اور چیخ کر پیچھے ہونے لگی۔ مجھے اس حالت میں دیکھ کر وہ کھڑے ہو گئے اور مجھ سے کہا کہ ڈرو نہیں، تم نے جو عمل کیا تھا اس سے میری حقیقت تمہارے سامنے آ گئی اور تمہیں پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں۔ لیکن اب آج میں تمہیں اپنی کہانی سناتا ہوں تاکہ تمہارا سارا ڈر ختم ہو جائے اور تم اپنی زندگی کا فیصلہ آسانی سے لے سکو۔ وہ اس قدر ٹھہرے ہوئے لہجے میں انسانی شکل میں بات کر رہا تھا کہ مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ جن زادہ ہے جسے رات میں نے اپنی اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ میرا عمل کامیاب ہوا تھا اور مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرا شوہر اصل میں انسان تو ہے ہی نہیں، وہ انسانوں کے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا، وہ جن زادہ ہے اور اسی لیے صبح سویرے غائب ہو جاتا ہے، رات کو دیر سے لوٹتا ہے، اسی لیے زیادہ میٹھا کھاتا تھا
اور اسی لیے اس کے پاس پیسوں کی شکل میں بیری کے پتے تھے جو کہ پیسے بچ جاتے تھے۔ اسی لیے میں نے انہیں دیوار کے پاس سے گزرتے دیکھا تھا۔ اسی لیے ڈسٹ بن ہوا میں چل کر الٹ گیا تھا۔ اسی لیے وہ مجھے ایک دن بالکنی سے اندر آتے دکھائی دیے تھے۔ کل رات تو میں نے انہیں ان کی اپنی اصل شکل میں دیکھ لیا تھا۔ یہ ان کی صلاحیت تھی کہ وہ اپنی شکل بدل لیا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی یہ شکل مرتب کی ہوئی تھی تاکہ وہ انسانوں کے قبیلے میں آرام سے رہ سکیں۔ مجھے اب بھی ان سے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا، تو انہوں نے میرا یہ احساس بھی بھانپ لیا اور کہا تھا کہ ڈرو نہیں، میں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے انہیں کہا تھا کہ آپ نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ آپ نے انسانوں کا روپ دھار کر مجھ سے شادی کیوں کی، جبکہ یہ شادی تو اصل میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی، کیونکہ جن زادے اور انسان کا نکاح نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ان کی شادی ہو سکتی ہے۔ شریعت کے لحاظ سے بھی ایسا ہی ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے والدین میں سے میری والدہ انسان تھیں اور والد صاحب ان کے عشق میں مبتلا ہو کر انہیں زبردستی ہماری دنیا میں لے آئے تھے، ان سے نکاح کیا تھا، یہاں تک کہ اپنے آخری وقت تک انہوں نے میرے والد صاحب کو قبول نہیں کیا۔ اس وقت تک میری پیدائش ہو چکی تھی۔ میں نے جب اپنے بڑوں کی زبانی سنا تو مجھے اپنے والد سے نفرت ہوئی تھی۔ کس طرح انہوں نے میری والدہ کو ان کے قبیلے سے اٹھا کر زبردستی شادی کی، یہاں تک کہ میں نے اپنا قبیلہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ میں بھی اپنی والدہ کی طرح انسانوں کے قبیلے میں جا کر رہوں گا، کیونکہ مجھے اپنی والدہ سے بہت محبت تھی۔ لیکن میں سچ نہیں جانتا تھا، وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن کہتی تھیں کہ ایک دنیا سے دوسری دنیا جانا بہت مشکل ہے۔ تب مجھے ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ پھر جب میں بڑا ہوا اور انہیں اپنے درمیان نہ پایا، تب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے ایک بہت بڑا ہیرا کھو دیا، اور ان کی زندگی کی مشکلات کا اندازہ ہوا کہ میرے والد صاحب نے ان کی زندگی میں کتنی مشکلات پیدا کر دی تھیں، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی سے ہی نفرت کرنے لگی۔ تو مجھے اپنے والد صاحب سے نفرت ہونے لگی اور میں یہاں آ گیا اور یہاں انسانوں کی شکل میں رہنے لگا۔ یہاں رہنا شروع میں بہت مشکل تھا، ہر لمحے مجھے اپنی ماں کی یاد آتی تھی۔ پھر تمہارے والد صاحب کی شکل میں مجھے ایک شفیق انسان نظر آئے اور میں ان کا گرویدہ ہو گیا اور ان کا شاگرد بن گیا اور دین کا علم حاصل کرنے لگا۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوگا جو میرے والد صاحب نے کیا۔ دراصل تمہارے والد صاحب بہت زیادہ پریشان تھے اور میں نے ہمدردی میں پریشانی کی وجہ پوچھی، اور یہی میری بہت بڑی غلطی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے گھر والوں نے تمہارا رشتہ مانگا ہے، اور وہ جو کہ اتنے عرصے سے قطع تعلقی کیے ہوئے تھے۔ اب والد صاحب انہیں کوئی مناسب جواب نہیں دے پائے ہیں، اس لیے انہوں نے میری طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھا تھا اور کہا تھا کہ اگر تم میری بیٹی سے شادی کر لو تو میں ساری زندگی تمہارا احسان مند رہوں گا۔ نہ جانے کیوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی کے دن کم رہ گئے ہیں۔ ایسے میں اگر تم شادی کر لو گے تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا، وہ میری بیٹی کو زبردستی آ کر اپنے گھر نہیں لے کر جائیں گے، اور میرے پاس ان کا مان رکھنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے بہت آس اور امید سے مجھ سے یہ کہا تھا۔ میں نے تو انہیں پہلے بھی اپنی حقیقت بتا دی تھی، لیکن میں کیا کرتا، میں بہت مجبور تھا۔ وہ میرے استاد بھی تھے اور مجھے ان کی بات ماننا فرض تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں اعتماد میں لے کر سارا سچ بتا دوں گا، لیکن میں آج تک تم سے سچ نہیں بتا پایا۔ البتہ ہاں، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم مجھ سے ڈرنے لگی ہو، اور تم مجھ سے محبت مانگنے میں حق بجانب تھی، کیونکہ تمہیں حقیقت کا پتہ نہیں تھا۔ لیکن میں کیا کرتا، میں جن زاد ہوں۔ تمہیں تو حقیقت نہیں معلوم تھی، لیکن مجھے تو حقیقت معلوم تھی کہ تم انسان ہو اور میں جن، اور ہمارا کوئی ملاپ نہیں۔ اسی لیے میں نے ابھی تک ازدواجی تعلق بھی نہیں بنایا تم سے، حالانکہ تم میرے نکاح میں ہو، لیکن شریعت کے لحاظ سے تو یہ نکاح ہوا ہی نہیں۔ اسی وجہ سے میں تم سے دور رہتا ہوں، صبح اٹھتے ہی نکل جاتا ہوں اور رات کو گھر واپس لوٹتا ہوں، تاکہ ہمارا سامنا کم سے کم ہو اور میں اپنے اندر وہ ہمت پیدا کر سکوں اور تمہیں وہ سب بتا سکوں جو تم سے مخفی ہے۔ لیکن تم میری سوچ سے بھی زیادہ عقل مند نکلی، اور تم نے سارے واقعات محض وسوسے نہیں سمجھے، بلکہ اپنے دل کی آواز سنی، اور یہاں تک کہ تم نے سچ کی کھوج لگا لی۔ اب میں فیصلہ تم پر چھوڑتا ہوں، تمہیں تمہارے والد صاحب کے وعدے کا پاس کرنا ہے
یا پھر ہم دونوں اپنی راہ جدا کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ البتہ آج میں تمہارے سامنے یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ ان 6 دنوں میں تمہارے ساتھ بہت کم رہا ہوں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے، اور تمہاری عادت کے ساتھ ساتھ مجھے تم سے محبت بھی ہو گئی ہے۔ لیکن میں اب تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ تم اپنا فیصلہ سنا دو۔ اگر ساری زندگی یوں ہی رہنا چاہتی ہو تو رہ لیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھ لینا کہ ہمارا کوئی جوڑ شریعت کے لحاظ سے بھی نہیں بنتا، اور عقل مندی سے دیکھا جائے تب بھی 2 الگ الگ مخلوقوں کا ملاپ ہو ہی نہیں سکتا۔ بہتری اسی میں ہے کہ ہم اپنے راستے جدا کر لیں۔ اب تم اپنا فیصلہ سناؤ، میں تمہارا فیصلہ سننے کا منتظر ہوں۔ میری آنکھوں میں اس کی بات سن کر آنسو آ گئے تھے۔ میں نے زندگی میں اتنا شریف جنزادہ ابھی تک نہیں دیکھا تھا، یا ابھی تک جتنے واقعات سنے تھے ان میں تو یہی بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ انسانوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اور انہیں ہر وقت نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن آج پورا 1 ہفتہ ہو گیا تھا میری شادی کو، اور میں ایک جنزاد کے ساتھ رہ رہی تھی، لیکن مجال ہے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچا ہو۔ وہ سر جھکائے میرے فیصلے کا منتظر تھا، اور ظاہر ہے میں اپنے دل کی نہیں سننا چاہتی تھی۔ میں اسے کیا کہتی کہ مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی ہے، حالانکہ ہمارے درمیان کوئی خاص تعلق تو نہیں بن پایا تھا، لیکن پھر بھی ہم دونوں کو ایک دوسرے کی عادت ہو گئی تھی، اور بعض دفعہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ شریعت کے لحاظ سے ہم دونوں کو اپنی راہ جدا کر لینی چاہیے، اور میرا یہ فیصلہ سنتے ہی اس نے مجھے کہا تھا کہ تم کل صبح اپنی امی کے ہاں لوٹ جانا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا تھا، کہا تھا کہ کیا مجھے الوداع کرنے نہیں آؤ گی؟ میں نے بوجھل دل کے ساتھ قدم بڑھایا اور بالکنی میں آئی۔ اس نے میری طرف دیکھا تھا، وہ مسکرایا تھا، اور پھر اچانک سے دھواں بن گیا اور آسمان میں غائب ہو گیا۔ میں دیر تک وہاں آسمان میں اسے تکتی رہی تھی۔ وہ میری نظروں سے تو غائب ہو گیا تھا، لیکن میرے دل میں ایک مقام بنا گیا تھا۔ جاتے جاتے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ جب کبھی زندگی میں کسی چیز کی ضرورت پڑے اور کسی مشکل میں خود کو محسوس کرو تو اپنے دل میں مجھے یاد کر لینا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں اس کی بات پر نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی